یہ کوئی دو قومی نظریہ وزریہ کا اطلاق جیسے جموں کشمیر کے اوپر نہیں ہوتا تھا. یہ ہمارے وکیل نام نہاد ہمارے بھائی کی منافقانہ پالیسیوں کی وجہ سے مہاراجے نے ہندوستان سے مدد کر مہاراجہ ہندوستان کے ساتھ بھی علاج نہیں کرنا چاہتا. جس طرح بات کی اسٹیل اینڈ اسٹینڈ ایگریمنٹ کیا جو کا تو ریاست جموں کشمیر ایک الگ ریاست رہے گی, دونوں ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گی, کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگی. لیکن جب انہوں نے حملہ کیا, جب یہ قبائلی سری نگر تک پہنچے, جو اشر انہوں نے کیا اس دوران یہ بعض بات سے پوچھے ہماری کو ماں بہن بیٹی کسی کے بازو میں اگر سونے کی کڑی تھی تو اس کا بازو کاٹا, کان میں تھا تو کان کاٹا, وہ سارے ظلم و ستم کی ایک داستان ہے. اور پھر وہاں پر جو جموں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک بڑی دردناک داستان ہے. دو طرفہ جو ہماری ریاست کے لوگ ادھر ہندو اور مسلمان مکس ادھر مسلمانوں پر ہوا, یہ ریاست تقسیم اور ہماری غلامی کا بنیادی سبب 22 اکتوبر 1947 ہے. لہذا کوئی آپشن نہیں ہے. آج میں آپ سے وعدہ کہتا ہوں کوئی 3 آپشن نہیں ہے. ہماری ریاست کے اوپر قبضہ کیا ہے پاکستان نے 22 اکتوبر کو, 27 اکتوبر ہندوستان نے. دونوں ملک اپنی فوجیں نکالے ہوئے راضی رہے, کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. کوئی علاقے ہندوستان علاقے پاکستان کا آپشن نہیں ہے. ایک ہی آپشن ہے کشمیریوں کے پاس, وہ صرف اور صرف مکمل آزادی کا. اور ہم انہیں یہ بار بار کہتے ہیں, مسئلہ صرف یہ ہے ان کو کہ وہ دیسی زبان میں کہتے ہیں الفاظ غیر پارلیمانی ہو جائیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ادا کیے جائیں. انہوں نے 100 ترپڑ اور 100 گنڈا دونوں کھانے, یہ ان کا کام ہے. انہوں نے ہر جگہ یہ کیا. انہوں نے پٹھانوں کے ساتھ بھی یہ کیا, بلوچوں کے ساتھ بھی یہ کیا, بنگالیوں کے ساتھ بھی یہ کیا. 1971 میں ایک جماعت جو جس کی 2/3 میجارٹی تھی مجیب الرحمان کو, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں یہ پتہ نہیں چاول کھانے والے, مچھلی کھانے والے, یہ نائن لوگ ہیں, اور انہوں نے ان کو حکومت نہیں دی. اور یہی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, یہی جو جرنیل تھے, یہی رکاوٹ بنے اس وقت. اور پاکستان کو 2 لفظ کیا 1971 میں, یعنی انہوں نے وہ ساری جنگ. اور پھر وہ جو 90,000 93,000 جو فوجی تھے, کوئی 90,000 تاریخ رکھتا ہے, کوئی 93,000 رکھتا ہے, کہ وہ جو 90,000 کو بیر بکری کو ہم چھوڑ دینا پورے کشمیر میں, ان کو سنبھالنے کے لیے ان کو ہفتہ 10 دن لگتے ہیں. ان کی 93,000 فوج نے وہاں پہ ہتھیار ڈالے, اور اس کے عوض کیا کیا ہے, اس کے عوض پھر اور ملک تو کیا ہے, 2 لفظ ہوا. انہوں نے اور کوئی قربانی نہیں دی, پھر بھی ہماری قربانی دی. پھر جو وعدہ کیا اس میں ہمیں دیکھا کہ یہ جو ریاست ہے جی, ریاست جموں کشمیر, یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, یہ 2 طرفہ ہے. شملہ ایگریمنٹ کیا شملہ کے مقام پر جا کر. یعنی آج جب ہم دنیا کے سامنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کہتے ہیں جی سفارتکاری کیوں نہیں کرتے, کشمیری اپنی بات کیوں نہیں لے کے جاتے. بائنڈنگ کیا انہوں نے کشمیریوں کو کہ جی ہندوستان اور پاکستان جو ہیں یہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے, اس شملہ معاہدے کے تحت. اس لیے ہم معاہدہ تاشکند ہو, معاہدہ شملہ ہو, لاہور ایگریمنٹ ہو, یا جو بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ معاہدے ہیں, ان کو بھی ہم بالکل جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. کسی معاہدے کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ریاست ہماری ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ ہم کریں گے. یہ واضح دوٹوں کی پہلام ہے. میں کشمیریوں سے آج اسٹیج کی خاطر سے اپنے سارے آر اور پار, جن کو ویسے تو اب میرے خیال میں کٹا وٹا کھل گیا سارا, صافی آزاد یہاں بیٹھے ہیں, اب میرے خیال میں جو غلط فہمیاں جن کو تھوڑی اندر کہ جی ہمارا قبلہ, ہمارا کعبہ, سبز لالی پرچم, مطلب پاکستان کی ایٹمی پاور, دنیا کی نمبر 1 فوج. ہمیں تو پتا تھا, ہم کہتے چلو خوش فہمی میں کچھ ہمارے بھائی ہیں, چلیں 2-4 سال اور ان کو گزارنے دیں کہ جی یہ ہمیں جو ہے نا, یہ ہمارے فاروق احمد صاحب بڑی مثالیں دیتے تھے. وہ پتا نہیں میرے نانی نے وہ خواب دیکھا ہے, وہ قافلہ ہے, پتا نہیں کون سا قافلہ ہے, ان کو بہت بار بتایا وہ آپ کی نانی نے خواب دیکھا تو یہی قافلہ. ٹھیک ہے, مرتے وقت جو ہم توبہ کریں آ جائیں قافلے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ 2019 میں 5 اگست کو جب ریاست کو اس کی ساری حیثیت جو تھی 370 اور 35 کو ریووک کر کے 2 یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر کے مودی نے وہاں پہ کیا, تو ہم نے چیخے, ہم چلائے, ہم JKLF سے اسلام آباد کے اندر ان کے ایوانوں میں بیٹھ کر ان کے وزیر خارجہ کو بیٹھ کر کہا کہ یہ کمپرومائز آپ نے کیا ہے. یہ ہندوستان اور مودی کی ضرورت نہیں تھی, یہ طرفہ نہیں ہوا, یہ 2 طرفہ ہوا. آپ یہ منافقت چھوڑیں کہ ہم دن کو کھڑے ہیں, گھنٹہ کھڑے ہیں, آدھے گھنٹے کھڑے ہیں, اور اپنی قوم کو بھی یہ بتایا, ہم نے کھل کے بتایا
کہ بھائی اب یہ باتیں جو ہم کہتے تھے آج سچ ثابت ہو گئی ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس ایٹمی طاقت نے، اس نمبر 1 فوج نے، اس نے جس نے کہا تھا کہ ہم پتہ نہیں دہلی پہ سبز آزادی پر جو لڑائیں گے، انہوں نے امریکہ کے اندر جا کر پاکستان کے سابق سپہ سالار نے یہ کمپرومائز کیا، مودی کے ساتھ بیٹھ کر طے کیا کہ ادھر تم اور ادھر آؤ۔ اور یہ بات کوئی میں نہیں کہتا، میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں پاکستان کا دانے پر میڈیا کے لوگ بیٹھے، ہم میر کہتے ہیں، آسما شرازی کہتے ہیں، پورا پاکستانی میڈیا کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے ہمیں بلایا GS2 میٹنگ میں، اور اس نے کہا جی ہم جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میڈیا آپ لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ۔ تو احمد میر نے کہا جی، میں نے پوچھا جی کیا حالات چاہتے ہیں جس کے راستے میں، حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ اس سیز فائر لائن کو پرماننٹ بارڈر بنا کر جو اس طرف کا کشمیر ہندوستان کو، اس طرف کشمیر پاکستان، یہ حل ہے، اور یہی حل انہوں نے اپنی طرف سے کر کے رکھا ہے۔ اب یہ بات کسی کو، میرے خیال میں کوئی ہے اس کے اوپر شک، کسی کو کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، اس کو پھر بتاؤں اس کو ساری تاریخ۔ جب سب کو یہ پتہ ہے تو پھر خدا کے لیے آج فلسطینیوں کی تحریک سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی قبلہ اول نہیں ہے، مسجد اقصی نہیں ہے کشمیر کے۔ بہت امیدیں تھی فلسطینیوں کو، اور ہماری بھی یہ غلط فہمی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، چلے فلسطینیوں کے لیے نہیں سی تو کم از کم قبلہ اول کے لیے جو مسلمان قرآن ان کی غیرت جاگے گی، اور یہ سارے کرتے۔ OIC کا اجلاس ہوا، اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ حالت یہ ہے کہ یہ جب مذمت کرتے ہیں، مذمت تو بہت دور کا چکر ہے، مذمت آپ ان کے بیان اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستانی سپہ سالار کے جو اسے 2-3 دن پہلے دیا، اور وزیر اعظم جو اسے نگران آیا، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ایک انوار گمبر سے اٹھایا، ایک انوار انہوں نے جا کے وہاں سے اٹھایا کوئٹہ سے، کہ فوجی پتہ نہیں کہاں سے بنا کے رکھتے ہیں اپنے لیڈر، راتوں رات نئے جیسے فیکٹری پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ اس نے جو بیان دیا، وہ اس کا آپ بیان غور سے پڑھیں، آپ کیا اتنے محتاط الفاظ میں مذمت کیا ہے کہ اسرائیل بھی کی ناراض نہ ہو، کہ امریکہ بہادر ہمارا آقا جو ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، کہ جی وہ بچوں کے اوپر نہ کیا جائے جی، وہ چلے جی سول آبادی کو بچایا جائے جی، اچھا جی بات چیت کی جائے جی، جنگ بنے کی جائے، در لانے تمہاری اسٹیٹمنٹ کے اوپر تم جو ہے اپنے آپ کو، ہمیں تو یہ بتایا گیا جی کہ ایٹمی طاقت ہے دنیا میں مسلمانوں کا، واحد اٹامک پاور ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے مشکل وقت ہے اگر اس کے لیے کھڑا ہو۔ لیکن حالت یہ ہے کہ امت مسلموں کو مروانے کے لیے ہر جگہ موجود ہے، افغانیوں کو مروانے کے لیے، کشمیریوں کو مروانے کے لیے، اور آج فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یقین کریں میں اور آپ سارے، میری تو صورتحال یہ ہے کہ میں خدا کی قسم رات کو ٹی وی نہیں دیکھتا، ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہوں، مجھے نیند نہیں، میں رات کو تنہائی میں بیٹھ کر کیا کر سکتا ہوں؟ میں غلام قوم کا فرد ہونے کی حیثیت ہم کر کیا سکتے ہیں؟ لیکن مجھے بتائیں، ہم سارے ماں بہن بیٹیوں والے جو اشرف بچوں کے ساتھ، جو ہماری بہنوں کے ساتھ 35-40 کلومیٹر جس پٹی کو انہوں نے کیا بنا، کہاں گیا دنیا کا وہ سارا؟ اس لیے میں آپ کشمیر سے کہتا ہوں کہ کوئی مذہب کی جنگ نہیں ہے دنیا کے اندر، یہ بات یاد رکھیں۔ مذہب کی جنگ ہوتی تو آج سارے مسلمان ایک ہوتے۔ دنیا کے اندر 2 طبقے ہیں، 2، ایک ظالم اور ایک مظلوم۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، آج جو خاموش ہے، آج جو کوئی کام نہیں کر رہا فلسطینیوں کی مدد کے لیے، وہ ظالموں کے طبقے سے ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ، اور یہ حدیث ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں انہی کے ساتھ کھایا جائے گا۔ میں تو آج یہ کہتا ہوں، یا علماء اگر میرے اوپر کو فتویٰ نہ لگائے تو میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ غیبی مدد فرما، کن فیکون کے مالک اللہ تیرے سوا فلسطینیوں کا اور کشمیریوں کا اور کوئی مددگار ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ آج اگر ابابیل آتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اسرائیل کو نہیں ماریں گے، ابابیل مسلمانوں کے اور کنٹریوں کے حقدار مسلمان اور مسلمان ہمارے، اسرائیل تو اپنے ایجنڈے کے مطابق آگے بڑھ رہے، وہ تو حدیث نبی کی روشنی میں آگے بڑھ رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف اس کا مطمئن نظر صرف فلسطین نہیں ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے سارا عرب ہے، اور الٹیمیٹلی اسے سعودی عرب جو آج اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتا ہے، جو امریکہ کی غلامی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ الٹیمیٹلی ان کا ٹارگٹ پر سعودی عرب۔
یہ پورا عرب ان کا ٹارگٹ ہے اور پورا عالم کفر جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا جسے میں جس طبقے کی نشاندہی کیا جا رہا تھا، یو اے ای کے جو متحدہ یو اے ای ہے اس کے کنگ نے کہا کہ ہمارے لیے دونوں برابر ہیں اسرائیل اور فلسطین. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس کے بعد کس سے امیدیں کہتے ہیں؟ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے لوگوں، یہ نوجوانوں میں بات مختصر کرتا ہوں کہ فلسطینیوں کو بھی یہ پتہ چل گیا، ان کو بہت امیدیں تھی. اس سے بہتر تو میں کہتا ہوں بات لمبی تھی، چائنا کی اسٹیٹ میں بہت مجھے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جو حماس نے کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اس کے محرکات دیکھیں کہ جب آپ نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا، جب ایک 50 سال 70 سال سے جاری ان کے جرجیت کو تسلیم کیا، ان کو حق آزادی نہیں دیا، تو رد عمل میں یہ حماس نے کیا، یہ غلط نہیں کیا، یہ چائنا کیا، یہ اسٹیٹمنٹ تو پاکستان بھی دے. لیکن آپ سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ ریاست یہ کشمیر بہرحال ہمیں اپنے قوت بازو پہ علاج کروانا ہے. کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. میں نے پہلے کہا یہاں پر سارا کچھ ہے، مسجد اقصی وہاں کوئی نہیں گیا، یہاں نہ کشمیر سے تیل نکلتا ہے نہ مسجد اقصی، یہاں پہ کس نے نہیں آنا. اس لیے آپ اور میں نے یہ جتنی امیدیں ہم نے باندھ کے رکھی ہیں ان کے اوپر، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیا، انہوں نے سارا کچھ طے کر لیا. انہوں نے کرنا یہ ہے کہ کل جو وزیر اعظم تھا وہ دوسرے دن چور تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ اس کے اوپر 1500 مقدمات بنے، اس کو ملک بدل کیا گیا، پھر ایک ہیرو لایا گیا ملک کے اندر نہیں کہ وہ چور ہیں یہ بہت اچھے. اور 3 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد جب اس نے اختلاف کیا پالیسیوں سے تو وہ چور ہو گیا. بالکل ایک ہی فلم جو ہے نا اس کا وہ دوبارہ چلائی جائے گی، پوری فلم، کوئی ایک بھی اس کے اندر سین الگ نہیں ہوگا. وہی نواز شریف جس کمرے کے اندر تھا ادھر اڈیالہ میں، اسی کمرہ بھی چینج نہیں کیا ہے، کمرہ ایک دوسرے کے پیچھے کر دیں. اسی کمرے کے اندر آج جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں جو کل تک کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، باجوہ صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلق ہے، فوج کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، یہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. اور بے ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں، میں سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے عمران خان جب وزیر اعظم بنا تو میں نے کہا یہ بہت اچھا، میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عمران خان کو میں جانتا ہوں. میں نے کہا یہ نہیں چلے گا، یہ ان کو ننگا کر، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ پھر پوری دنیا کو سے ننگا کیا. ٹھیک ہے. اور آج جو کل چور سے پتہ نہیں آج کی فیکٹریاں ہیں، آج جناب ایئرپورٹ کے اندر استقبال پروٹوکول، وہ مجھے پتا نیب میرا کیس زمین کا پانے والا کا دار میں جلدی نہیں آتا سال کا. اور ادھر حاضر یہ ہے کہ تاریخ آتی ہے زمانت کی تو نیب کا بندہ پہلے بیٹھا ہے جج کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ نیب کا کیس نیب میں ہے اور نیب میں اس کے اوپر کو اپنا رد عمل دینا ہے، تو بندہ فوراً بولتا ہے جی میں موجود ہوں. جج کہتا ہے نیب کو بلائیں گے، نیب نے کہا میں پہلے موجود ہوں جناب، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. میاں صاحب بڑے قابل احترام ہے، ہمارے قائد صاحب گزار ہے، ہمارا کیا مسئلہ. ٹھیک ہے. تو ان کا کام صرف اسلام آباد فتح کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کی نمبر 1 فوج میں اگر کوئی فتح کیا کرتا میں کوئی 2-4 کوشچن نہیں ہے کہیں آگے گیا مجھے بتائیں، باقی چھوڑ دیں، مجھے بتائیں یہ سیل فال لین آپ کے سامنے ہے، کوئی 1 انچ زمین بتا دیں جس پر انہوں نے فارورڈ کیا. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ 500 جگہوں سے پیچھے ہے. اور اگر یہ ہماری عوام نہ ہو سیل فال لین کے اوپر، یہ جو ہماری نیتی عوام ہے، آپ سارے نکل جائیں، اگر یہ کل اسلام آباد سارے آپ کے پیچھے نہ پہنچ کے جو مرضی، یہ آپ کی وجہ سے یہاں کھڑی ہے دنیا کی نمبر 1 فوج. یہ لڑنے شڑنے والی فوج نہیں ہے، یہ ٹی ایچ اے سیمنٹ فیکٹریاں پراپرٹی بنانے والی فوج ہے. امریکہ میں یہ دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اربوں خربوں روپے کے اس کے بزنس ہیں. اس کو شک ہے میں بتاؤں آپ کو، یہ کوئی جنگ شنگ لڑنے والی جنگ میرے بھائیوں آپ اور میں نے لڑی ہے. یہ امیدیں ختم کریں. ہم ان سے پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو یار ہماری جان چھوڑ، آپ کے ملک میں جس کو لاؤ، نواز کو لاؤ، عمران کو لاؤ، زرداری کو لاؤ، جس کو ہیرو بنا لیں، ہماری جان چھوڑو. ہمیں کم از کم اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنے کا اختیار کرو، ہمیں اپنا مقدمہ خود پیش کرنے دو. اس لیے آج ہمارے پاس واحد راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سری نگر آزاد نہیں ہوگا، جموں آزاد نہیں ہوگا، جی ایم صاحب جب تک مظفر آباد آزاد نہیں ہوتا، جب تک یہ آزادی کا حقیقی بیس نہیں بنتا، جب تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر ایک نمائندہ جمہوری انقلابی حکومت جس میں تمام مطلب فکر تمام پارٹیاں شامل ہوں،
جب تک ہم اپنا کیس دنیا کے سامنے نہیں لے کر جائیں گے، یہ ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ بنا کر نہیں پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کتنا زمین کا کالا بنا کر پیش کیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو زمین کا جھگڑا ہے۔ اس لیے دنیا آج جو ہے، میں نے پہلے کہا کہ اس وقت مفادات کی جنگ ہے۔ کوئی دنیا کا ملک جہاں آپ کا اور میرا قبلہ کعبہ ہے، وہ ملک ہندوستان کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ G20 میں کیا ہوا؟ G20 میں طے ہوا کہ عرب جن نے سی پیک بنایا اسے، تو انہوں نے وہاں سے ہندوستان سے روڈ بنا رہے ہیں، پوری دنیا کو جائے گی، جو وہاں سے پانی لے کے جائے گی اور وہاں سے واپس تیل آئے گا UAE سعودی عرب۔ وہ اپنے سارے کاروبار کو سخت کریں، انہیں مسئلہ کشمیر حل نہیں کرنا۔ اس لیے اس کے لیے جب تک ہم اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، اور اس کا راستہ کیا، اس کا طریقہ کار، یہ جو آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے آپ کیا مناسب الفاظ استعمال کیے جائیں۔ میرے میں سے کہتا رہتا ہوں، وہ ادھر میرے دوست نے کوٹلی سے ہی ہے، وہ منسٹر بن کے حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ، خود پریشان تھے، الیکشن جیت گئے، اوپر سے منسٹر بھی ایجوکیشن کے، جنہوں نے کالج کا منہ نہیں دیکھا بیچارے سارے، وہ بھی ہائر ایجوکیشن کے منسٹر۔ وزیر صحت وہ جو بیچارہ کبھی کسی میڈیکل کالج کے گیٹ پر میرپور سے اس نے ڈگری لی اور ڈسپنسری کی، کیا کہتے ہیں نرسنگ کو، وہ وزیر صحت۔ وزیر مال میں پائی سنا اپنے نام، ٹھیک ہے، اور یہ ساری کس سے نام، کو ایک نام اپنے وزیر سے شروع کروں، بمبر سمانی سے۔ منشیات کا سب سے بڑا کاروبار اس کا بھائی کرتا ہے، اس کے گھر سے سب سے بڑی منشیات کا پڑ رہی ہے اس کے گھر سے۔ دنیا کے سارے 2 نمبر کاموں کرتا ہے وہ ہمارا قائد ہے۔ ادھر آپ لائن رکھیں، ساری مانگ جاتی ہے، 10 پی کے ان کو ہوش نہیں ہے، اور رات کو یہ جماعتیں، مجھے بتانا پوچھتا ہوں آپ کہ کون سی جماعت ہے، کون سا نظریہ؟ یہ جو آپ کا منسٹر سے پوچھیں کون سی جماعت ہے؟ میں آپ کو مثال سنانے لگا تھا، میں نے اپنے دوست کو فون کیا، میں نے کہا کدھر ہو؟ جب یہ لاکھ صاحب ہوئے، کہتا مظفر آباد۔ میں نے کہا میں جگہ نہیں پوچھی، میں نے پارٹی پوچھی ہے کس کو، تو مجھے کہتا ہے کس میں مسئلہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا پی ٹی آئی، جس سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے ہو۔ کہتا کون سی پی ٹی آئی؟ مجھے کہتا کون سی پی ٹی آئی؟ میں نے کہا کس میں ہو؟ کہتا ہم تو ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، اور یہ رات کو یہ اپنے بیٹھ کے منصوبے، آپ کے چودھری یاسین صاحب نے 2-3 شیروانیاں وہاں سے سلوائی، مجھے پتا ہے ویڈیو یہاں سلواتے ہیں، مجھے بتایا دکاندار، سب نے وہاں سے شیروانیاں سلوائی۔ کوئی آزاد کشمیر کا ایک ایم ایل اے نہیں تھا، سب اس بات میں سے کہ ہو سکتا ہے GHQ کے دروازے کے بعد ایسے کان لگائے ہوئے کہے تھے کہ میرا نمبر میری پرچی نکلے، ٹھیک ہے۔ اور جماعتیں جناب نون لیگ کہتے ہیں جی، پی ٹی آئی کہتے ہیں جی، کوئی کہ جناب بازار آیا رات سارے بڑا چلو سارے مطلب حال کے اندر کیا ہوا، انوار کو ووٹ دو، سب ختم۔ کوئی اپوزیشن ہے، کوئی جماعت ہے، انوار نبی کی جماعت ہے، کوئی کئی جماعت، پوچھو مطلب کوئی کسی کی جماعت نظریہ رہ گیا، ان کی قیادت نواز شریف سے پوچھیں گے، زرداری سے پوچھیں گے، ایک مالدارا سے طرف مارا تھا، راتی سوتے ہوئے سارے بیہوش، 3 دن ان کو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، 3 دن ان کو جگا کے رکھا گیا، ان کو معاف کرو، ان کو سونے نہیں دینا، تاکہ لیکن جو جاگے ہوش میں آئے تو شاید ان کو سمجھ آ جائے سمجھ پوچھے کو کام کرنا، بے ہوش کر کے ان کو اسمبلی کے اندر لے کر کے اور کہا انوار کو ووٹ ڈالو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ریاض، نہ کوئی بندہ راز، نہ کوئی بندہ نواز، سارے کو سارے وزیر جڑے رہ گئے وہ مجھے یہ بتایا ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی آبادی 65 لاکھ ڈسٹرکٹ، ایک ڈی سی چلاتا ہے، ایک ڈپٹی کمشنر، اور اس سے کم رقبہ ہمارا راج کشمیر کا، کم آبادی، وہ بھی کئی آبادی ہے 45 لاکھ، جس میں 15 لاکھ مزدوری کرنے والے ہیں، 3 نوجوان جانا دے کے جائے گا جناب نے سندری، ہمارے 15 لاکھ لوگ بائے، اور جو 30 لاکھ وہاں ہیں، یہ نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر ایک کے جیب میں بات بول رہے ہیں، کس نے نہیں بنوایا تو بتائے مجھے، ہر ایک کے جیب، جس کے جیب میں اسی کی جیب میں نہیں ہے، جس کی عمر ابھی جو ہے وہ 17 سال اور 11 مہینے ہوئی ہے، جس کی 18 سال کی جیب میں پاس بول، تیاری ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو بحث ہمیں دفتر یوں کھولی کہ بھائی آؤ کس نے جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پتہ ہے ان کو اس وقت باہر کام یہ ہے، اس برے حالات میں اس وقت پاکستان میں بہترین بزنس یہ ہے کہ لوگوں کو باہر ہر بندہ باہر جانے کا تیار ہے، تو اس آبادی کے اوپر 33 منسٹر ہیں،
باقی سارے مشیر ہیں. اب ناراضگی چل رہی ہے پچھلے وزارتیں ہیں سارے مشیر ہیں. کون سی وزارت ہے کسی کے پاس کون سی وزارت ہے کوئی جھنڈی ہے پیسے ہیں فارچونر گاڑی ہے برات ہے ساری. اصل کیا ہے کہ ساری بجلی ہماری بجلی ہمارے خون پسینے ہمارے کشمیری شہدا کے مقدس لہو جو بہ کے آتا ہے اسرائیل جیل کے اندر اس سے پیدا ہونے والی بجلی جس کا ایگریمنٹ ہے ہمارے ساتھ وہ بجلی ہمیں مفت دے دو. اس بجلی کو استعمال کرنے کا اختیار کہ ہم بلب آف کریں یا بند کریں وہ ہمیں دے دو. کوٹلی کے اندر مظفر آباد کے اندر ایک اسٹیشن کہ 400 میگا واٹ بجلی 2765 میگا واٹ بجلی انسپکٹر آزاد کشمیر پروڈیوس کر رہا ہے. 4280 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. ٹوٹل ہماری 4280 میگا واٹ مانگتے کتنے ہیں 4 نہیں دیتے لیکن دیں کس کو بات پھر بن جا کے رکی ہے. جب یہ منگلا ڈیم اپریل ہو رہا تھا دوبارہ منگلا ڈیم دوبارہ ہماری ہوائی جہاز کی قبروں کو پانی کے اندر ہم نے 60 کی دہائی میں تو دیکھا پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے میں میرپور میں تھا میں نے وہ قبریں جو نئی بنی تھی اور لاشیں میں نے تیار کی دیکھی پانی کے اندر جب ڈیم اپریل آپ مجھے بتائیں نا اس وقت مرحوم سکندر یار صاحب وزیر اعظم سے بڑے مذاکرات کمیٹی میں شامل تھے. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی آ جائے گا قبروں کے اوپر کیا ہو جائے گا. میں نے کہا میں آپ کو دیتا ہوں 3 کروڑ روپیہ فتح محمد رحمی کی قبر کو پانی کرنا. اگر پیسوں سے قبریں ہیں تو آپ نے باپ کی قبر کے جانا ہے پانی تو کہنے لگے تم بڑے بدتمیز ہو. میں نے کہا پھر بدتمیز میرپور کے لوگ انسان نہیں ان کی قبریں نہیں ہیں. اور پھر اس وقت مختصر بات مطالبہ ہم نے رکھا اور وہ مطالبہ جنرل مشرف عامر تھا لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر تھوڑا بہت تھا تو اس نے اس کو یہ بات سمجھائی گئی یہ آزاد کشمیر کے لوگ 400 میگا واٹ 350 مانگتے. اس نے کہا دے دیں 350 میگا واٹ کون سی قیمت آ جائے گی. اچھا جی مفت مانگتے ہیں. اس نے کہا 350 مفت دے دو. جب منگلا ڈیم 1200 میگا واٹ پیدا کر رہا ہے 350 تو مفت دے دو. یہ مشرف نے ایک امانت جاری کی. اس نے واپڈا کو بلا کے ساتھ میٹنگ کرو. اچھا سکندر یاد میٹنگ اس کے ساتھ کریں سکندر یاد میں آپ کو ان قرآنوں کی بات سنا رہا ہوں شاد. تو سکندر یاد جب میٹنگ میں بیٹھے یہ تاریخ کا حصہ ہے تو انہوں نے کہا جی کیا ڈیمانڈ ہے. چھوڑو جی بجلی کی جائے کون پیسے دیسی رات کی لوگ سارے باہر مزدوری کرنے کو مسئلہ نہیں. تب بجلی کی ضرور کی کوئی اصل موسم سیکھا کوئی گرمی شرمی نہیں ہونی لوڈ شیڈنگ کو برداشت کری اصل کی 10 پارٹوں کریے. یہ شرم کی بات ہے نا 10 پارٹوں کریے 10 مہینے 5 جو راضی ہو جاتی 5 گاڑیاں لی انہوں نے اس منگلا ڈیم کی قربانی کے لیے ابھی ہوا. اور اس کے بعد چودھری مجید صاحب جو اس وقت بڑے جالے ہیں پیپر کے اندر اللہ تعالیٰ کو صحت دے جو دعا کرتے ہیں ان کے لیے ساری بار مجھے کم کری گھوڑے میں آتے کھیل کھڑی ہوا وہ چودھری مجید صاحب جناب ان کے سے جنرل ذوالفقار واپڈا کا چیئرمین وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب یہاں پہ لوگوں نے احتجاج جاری شروع ہوئی تو ہم نے ایک پلان بنایا ان کے ساتھ میٹ پر ریسٹ ہاؤس میں میٹنگ اور اس میٹنگ میں ہم واپڈا کی پوری ٹیم طے کر کے آئے کہ چلے یار ان کو یہ چیز دیں گے اچھا یہ نہیں مانیں گے چلے یہ دیں گے مطلب ان کو 10 روپے یونٹ دیں گے چلے 10 نہیں مانیں گے 8 روپے دیں گے جب 5 دے دیں گے. آخری نے یہ طے کیا جی اس وقت 1 روپیہ 25 پیسے کاسٹ تھی آج 2 پیسے کا. اس نے کہا چلو 1 روپیہ 25 پیسے جو کاسٹ ہے اس سے نیچے ہم نے نہیں جانا اس کے اوپر کو ہمیں دے دیں گے اگر یہ نہ مانے. جنرل ذوالفقار لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب ہم بیٹھے تو ہم نے کہا جناب وزیر اعظم صاحب کے فیصلہ فرمائیں. تب وزیر اعظم صاحب فرمایا جی میں خود اندھیرے میں رہ کر پورے پاکستان کو روشن دیکھنا چاہتا ہوں. جنرل ذوالفقار میں تک اپنی ٹیم کروں ہماری ٹیم تک کروں انہوں نے نہیں کیا جہاں ترپڑ مطلب یہ ہمیں بھی آسان چاہیے کوئی آسان دے رہے پاکستان بہت پیارا کراچی نہ ڈوبا اس کی فیکٹری نہ بند ہوا لاہور فیصلہ آباد کی ذات نہ بند ہوا سارا کیا جنا سی پیسے انگلینڈ کو آ جائیں باہر لوگ بھیجے انگریزوں نے برتن دھونے ریگستان چھانے سارے جیسے پیسے پیسے کیا مسئلہ آسان دے چاہیے تو وہ کیا تھا جی پھر بات ہی ختم ہو گئی ہم نے کہا یہ ہے ہمارے حکمران جن کے اوپر جن کے ہم نعرے مارتے ہیں جی آوے آوے
جاوید ہے، تیرا ویت ہے، میرا ویت ہے، الیکشن میں جناب 5 سال کے بعد وہ فاتحہ کہنے کے لیے آتے ہیں. یہ مثالیں ہیں کوٹلی کی، گھر میں فاتحہ کی چلے گی. یہ حالت ہے. وہ خاتون فوت ہوئی تھی اور اسی رو میں رات کو 12 بجے ادھر جا کے اور نشے میں تھے اور تھکے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ میرے ملک کے ساتھ تعلق ہے، کئی راتیں میں کوشش تاریخ کو خاتون فوت ہوئی. یہ ان کی حالت ہے. یہ اس وقت جا کے فاتحہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ان کے اوپر اگر انسان آپ نے کرنا ہے میرے بھائیوں میں ساتھ، ہماری زندگی گزر گئی، میری عمر مانتا تو نہیں لیکن 50 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے، ہم نے 30-40 سال ہو گئے، چھوٹی 13 سال کی عمر تاریخ. آج مجھے خوشی اس بات کی، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آج اس بات کی خوشی ہے، میں رات کو بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتا ہوں. جس میں کھڑے تو پاٹنا گیلا کھڑے ہو گیا، ہمارے کے ڈیم ہمارے قبضہ تمہارا، جنگلات تمہارے قبضہ تمہارا، پولیس ہماری آئی جی تمہارا. تو میں ہم سارا کام وہی ہے. اس لیے نون لیگ کا پلندری کا صدر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ سب سے بڑی اگر کوئی بےغیرت بات ہے تو مسلم لیگ ان کا صدر کہتا ہے. میں خوش ہوں تو ہمیں مارنا چاہتے ہیں. اصل جھنڈے جھنڈے بہت کھاتے ہیں پہلے بھی جیل میں اگے بھی کیا میری گل استفاق صاحب کی نا بالکل کیا نا سی پتا سا آخر پر کم سڑے آتے ابھی پتا سڑے پھر آخر چاہتے ہیں کہ جائے کہ میرے 76 سال آگے اگلے جگہ تھوڑے ایسا کوئی مینان یا کوئی سب اتنا کو وہ گل اخوان کے یہ وطن ہمارا ہے، یہ مسائل ہمارے ہیں، ان کے اوپر اب تمہارا قبضہ اور اختیار نہیں چلے. اس واسطے میں تفریح علاقہ چاہوں اپنی زبان کے ذریعے تحریک ہے. یہ صرف بلنا نہیں تحریک نہیں، یہ آٹے کی سبسڈی کی تحریک نہیں، یہ آزادی کی تحریک کی طرف پہلا قدم ہے جناب. اگر تساں ایک گل منوائی دی تساں فری بجلی مطلب کاسٹ پر بجلی تو آپ سمجھیں کہ آپ آنے والے وقت میں سے اور بہت کچھ بنوائیں گے. نہیں پھر چیک کو کمرے لکھنا ہوگا، شناختی کارڈ کو لکھنا سی جی ایم جلال، ڈہانہ کریٹا، تحصیل کوٹلی، ضلع میرپور، ضلع جلد، پھر کہانی ختم. جس طرح سہیل یوسف چودھری شرار کرنے والا روپیہ 100-200 دے گزر بھی سردار بھی راجے بھی تلے کہنے معاونہ مڑا چاچے مڑا کام چل جانا. جس طرح نا پاور کو میاں والی سچے کھٹے کھڑے اس کو کچھ نہیں لگا. جس طرح ساری زمین ہم بیٹیوں نے کریٹا بائی پاس پر 50 لاکھ روپیہ مرلا میری بڑی ایریا کی کوئی نہیں. یہ زمین ساری کھیتی پنجابی کا پٹھان جو اشراج فلسطینی کے ساتھ ہو رہا اس سے برا نہ ہوا. تاریخ نوٹ کر، میرا نام سازش کی نہیں، آپ کو کسی نے یہاں رہنے نہیں دینا. غزہ والوں کے پاس تو 35-40 کلومیٹر کی پٹی ہے، آپ کے پاس 35-40 کا علاقہ بھی رہے. کتنا بڑا سرمایہ دار بیٹھا پاکستان کے اندر، اس کو سونے کی چڑیا کو اس میں پہلے دن آگے ساری جگہ کو پھر ہم پنڈی اسلام آباد میں ہوتا برتن مائنے کا سبزی منڈی نہ بیٹھے. اس وجہ تو گزارش ہے، گل لمبی ہو گئی. ایک شانت بات چاہیے آپ کو، جے کے ایل ایف اس تحریک میں ہر عمل دستے کا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ہم ایکشن کمیٹی کے نگرانی میں ہم چاہتے ہیں پوری قوم کو ساتھ لے کر چلیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی یہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے نا، کسی کے اوپر بات لگتی ہے تو محسوس نہیں کرنا. ایف آئی آر ہوئی ہیں خالی، اور بڑے بڑے جو ملامتکار تھے اسٹیج پر تقریریں ان کی سنیں، پاکستان اور ہندوستان کی فوج کو یہاں سے نکالتے تھے. لوگ فاضل کوٹا سے آگے ایک جگہ ہے جب بھی شہیدہ ادھر اپنی برادری رہتی ہے کل رات کو جا کے سوتے. اور یہ عمران خان جو چھوٹا سا آپ کو 2.5-3 فٹ کا نظر آتا ہے کاٹا لڑکا، یہ چوہی کے چوک میں سینہ تان کے کھڑے ہوتا ہے. آج اسے گرفتار کرنا ہے، آپ کتنی وجہ فیاریں کرتی ہیں. جے کے ایل ایف کے کسی بندے نے ضمانت نہیں کروائی آپ کے لیے علاج کی بات، ایک بندے نے ضمانت یہ شخص محمد صاحب آتے ہیں پورے لال کی ٹیم کے اوپر فیاریں، ایک بندے نے ضمانت نہیں کروائی. اس بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ شہر تک میں رہیں گے. یہ بات سچ ہے کہ شہر تک میں رہیں گے ہم، لیکن یہ بات طے ہے کہ شہر ہو کر رہے گی.